قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون سبحان اللہ سبحان اللہ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمامی حضرات ایک مرتبہ بآواز بلند کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ بانداز غلامانہ پیش فرما لیں، بآواز بلند صلی اللہ علی نبی امی و آلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میں ابھی چند دنوں پہلے ہمارے مجاہد ملت رئیس اڑیسہ کی سرزمین پر ہی تھا۔ میں جب بھی اڑیسہ گیا ہوں، آئندہ بھی جاؤں گا، ایسا کبھی نہیں ہوا جو میں نے دین نگر پور کا تذکرہ وہاں نہ کیا ہو۔ سبحان اللہ۔ میں نے اڑیسہ کے لوگوں سے بار بار یہ بات کہی کہ مجاہد ملت سے بے پناہ پیار صرف آپ کے صوبے کے لوگ نہیں کرتے ہیں، بلکہ الحمدللہ ہر سنی مسلمان ان سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ بلکہ وہاں کچھ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا جب میں نے بتایا کہ ہمارے وہاں دین نگر پور میں جہاں حضرت کے خلفاء آرام فرما ہیں، حضرت مفتی عبدالرب علیہ رحمہ، میں نے کہا وہاں پورے ٹاؤن ایریا میں، پورے قصبہ میں گاڑیوں کے نام، ٹرانسپورٹ کے نام، ہوٹلز کے نام، یہاں تک کہ مکانوں کی پیشانیوں پہ جو نام ہیں اپنے باپ کے نام پر نہیں ہیں، مجاہد ملت کے نام پر۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، بہت اچھی، بے شک۔ ابھی میں ساگڑی ایک جگہ ہے وہیں پر کھڑگپور کے پاس، میں نے وہاں پر بھی یہ بات کہی، اور سب سے زیادہ جو مجھے خوشی ہوتی ہے وہ اس بات کی ہوتی ہے کہ میرے رفیق درس 4 سال کے میرے دیرینہ ساتھی، ہمارے ایک ساتھی اور یہاں تشریف فرمائے مولانا محسن صاحب، اور ہاں ایک کیسے ہیں ماشاءاللہ، کئی ساتھی ہیں، متعدد ساتھی، ارے ماشاءاللہ ہمارے اس طرف بھی تو بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا رضوان صاحب ماشاءاللہ بارڈر سنبھال لیا انہوں نے، اس سائیڈ والا، یہ قادریہ کے زمانے سے بارڈر سنبھالتے ہیں ماشاءاللہ، ہمارے رضوان بھائی ماشاءاللہ، اور ماشاءاللہ مولانا قاسم صاحب، یہ سب میرے ساتھی ہیں، ہم لوگ ساتھ ساتھی پڑھتے تھے۔ سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ مفتی غلام رحمانی مصباحی ازہری نے صرف نعرے لگانے یا لگوانے کا کام نہیں کیا ہے، بلکہ اپنے بزرگوں کی علمی وراثت کو زمین پہ اتار کر ایک علمی قلعہ بنانے کا بہت خوبصورت کام کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد، بہت اچھی۔ جب مجھ سے انہوں نے شروع میں ذکر، اس کا ای کو تھوڑا سا کم کرو، مائک اچھا بولا، ای کو کم کر دو۔ شروع میں جب انہوں نے مجھ سے ذکر کیا تو میں نے کہا یار اتنا فنڈ کہاں سے آئے گا، فنڈنگ ہونا چاہیے، بڑی موٹی رقم کی ضرورت ہے اس کام کے لیے۔ حالانکہ یہ بات انہوں نے مجھ سے کہا تھا ذکر نہ کریں، مگر میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ مفتی غلام رحمانی صاحب آپ کے حوالے سے کس قدر سنجیدہ اور آپ کی نسلوں کے ہاتھوں میں قلم دینے کے لیے کتنے بے قرار ہیں، آپ کو پتہ چل جائے۔ اپنی زوجہ کے زیورات تک کو انہوں نے اسی کام میں لگا دیا۔ خواب کیا ہے کہ صرف دین نگر پور، باغ بڑا، آس پاس کے دیہات، قصبات، شہروں کے تشنگان علوم یہاں آ کر کے اپنی پیاس نہ بجھائیں۔ ان کی دلی تمنا یہ ہے کہ دور و دراز سے یہاں آنے والے آئیں اور علم کی دولت اپنے سینوں میں محفوظ کر کے لے جائیں۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ جب دین نگر ہے تو صرف نام نہ رہے، یہ دین نگر ہی ہو جائے واقعی میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
اور آج تک بھی جو کام ہوا ہے اور بھی جتنے ادارے ہیں میں سب کو سلام کر رہا ہوں، مگر انہوں نے جو یہ کام کیا ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آپ سب کا تعاون، آپ سب کی دعائیں، آپ سب کی محنت اگر ساتھ رہی تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ دین نگر پور میں جہاں لوگ بزرگان دین کی بارگاہوں میں خراج عقیدت پیش کرنے آیا کریں گے، اسی طرح سے دین نگر پور میں اپنے نونہالوں کو لے کر آئیں گے تاکہ وہ علم کی دولت سے مالا مال ہو سکیں۔ میرا ٹاپک بھی یہی ہے۔ سبحان اللہ، بہت اچھی۔ یہ جو ہمارے بزرگان دین آرام فرما ہے اس قبے میں، یہ کیوں آرام فرما ہے بتاؤ؟ ان کا تذکرہ کیوں ہے؟ ان سے محبت کیوں ہے ہمیں آپ کو؟ چونکہ انہوں نے علم دین کی شمع جلائی۔ آج ہمارا پورا خطہ حبیبی رنگ میں رنگا ہوا ہے، تو انہی وقت کے قطب، وقت کے قلندر، ہاں یہ کرسی لے آؤ ذرا بہتر ہے، وقت کے قلندر انہی بزرگوں کی محنت ہے۔ اور ہم لوگ احسان فراموش تو ہیں نہیں، اہل سنت کے اندر اللہ نے یہ خوبی رکھی ہے کہ احسان شناس ہیں، احسان فراموش نہیں ہے۔ حضرت تشریف لا رہے ہیں، نعرہ لگا دیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان حضور، نائب مجاہد ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ صاحب میں ان کو زمانے طالب، یہ ان کے منہ کے سامنے کی بات نہیں ہے، جو ریئلٹی وہ بتا رہا ہوں، جو میں نے دیکھا۔ درد ہے الحمدللہ، ملت کا درد ہے، اور ان کے جو عزائم ہیں، آپ دست و بازو بنے رہو۔ میں نے کیا کہا کہ یہ جو قلعہ بن رہا ہے نا، واہ، جیسے کسی دور میں سور البلد ہوتے تھے، بارڈر بنتے تھے ہر شہروں کے، وہ شہروں کی حفاظت کرتے تھے، یہ انہوں نے وہ قلعہ بنایا ہے جو تمہارے دین کی، تمہارے مسلک کی حفاظت کا کام کرے گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، انشاءاللہ بولیے انشاءاللہ۔ میں نے گزشتہ سال بھی جو کوشش کی تھی آپ کے سامنے، وہ یہی تھا میرا مقصد کہنے کا کہ اپنے بچوں کے ہاتھوں میں قلم دو۔ ہمارے بزرگوں نے یہ نعرہ پہلے بھی دیا، آج بھی ہے۔ محررہ مطہرہ کے تو اعراس میں ہر بینر پہ یہ نعرہ لکھا ہوا ہوتا ہے، باضابطہ ان کے اسٹیج پہ جو بینر لگتا ہے اس کی پیشانی پہ یہ نعرہ ہوتا ہے کہ آدھی روٹی کھائیے، بچوں کو، سارے لوگ نہیں بولیں گے زور سے، بچوں کو پڑھائیے۔ یہ مشن عرصے نائب مجاہد ملت سے لے کے جائیے کہ آدھی روٹی کھائیے، بچوں کو پڑھائیے۔ فاقہ بھی کر لیجئے مگر من بنائیے کہ پڑھانا ہے۔ تعلیم، یہ لائٹنگ دیکھ رہے ہیں آپ، جو بلب نظر آ رہے ہیں آپ کو روشنی، یہ بلب جو ہے تھامس ایڈسن نے بنایا تھا۔ ہمارے اسٹوڈنٹ یہاں پہ موجود ہوں گے، جو ہسٹری کے اسٹوڈنٹ ہوں گے۔ اس کی کہانی بڑی دلچسپ ہے، بچپنے ہی سے بڑا عجیب و غریب سوالات کرتا تھا۔ ایک دفعہ کہیں بیٹھا ہوا تھا کسی درخت کے نیچے، چڑیاں آئیں، انہوں نے چڑیوں نے کیڑے مکوڑے کھائے، اڑ گئیں۔ تو اس کو یہ لگا کہ کیڑے مکوڑے کھانے کی وجہ سے یہ چڑیاں اڑی ہیں۔ اس نے کیڑے مکوڑے اکٹھے کیے، ان کو پیسا، صفوف بنایا، اپنے ایک دوست کو کھلا دیا، وہ بیمار ہو گیا۔ اس کے ذہن میں مطلب ایسے ایسے سوالات آتے تھے۔ اسکول پڑھنے گیا تو عجیب عجیب الٹے سیدھے سوالات کرتا تھا۔ تو اسکول کے اسٹاف نے، وہاں کے مینجمنٹ نے ایک خط لکھا، ایک لیٹر، اس کو کہا جا کے اپنی ماں کو دے دینا یہ لیٹر۔ اس نے لیٹر لیا، سیدھا اپنی ماں کو جا کر کے دے دیا۔ لیٹر میں کیا لکھا ہوا تھا وہ تقریر کے اگلے حصے میں بتاؤں گا میں بھی۔ ماں نے جب وہ لیٹر پڑھا آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ اس نے پوچھا ماں اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کہا بیٹے اس میں لکھا ہوا ہے یور سن از جینیس، کہ اے عورت تیرا بیٹا جینیس ہے، اتنا انٹیلیجنس ہے، اتنا ٹیلنٹ ہے اس کے اندر کہ اس کو پڑھانے کے لیے دل دماغ نہیں ہے ہمارے کالج میں، ہمارے اسکول میں ایسے ٹیچرز ہے ہی نہیں جو اس کو مطمئن کر سکیں، اس کے سوالات کا جوابات دے سکیں۔ ماں نے ٹوٹتے ہوئے حوصلوں کو مضبوط کیا، اس سے اس کا کانفیڈنس لیول بڑھ گیا، اور ماں سے کہنے لگا ماں واقعی میں یہ لکھا ہوا؟ کہا ہاں بیٹا یہی لکھا ہوا ہے۔ کلیجے سے چمٹایا اور ماں نے کہا بیٹا تجھے دنیا کا کوئی
ٹیچر پڑھائے نہ پڑھائے مگر تیری ماں تجھے قابل بنا کر کے دم لے گی، پڑھائے گی۔ اور پھر ماں نے اتنا پڑھایا اتنا پڑھایا اتنا پڑھایا کہ آج یہ جو لائٹنگ آپ دیکھ رہے ہو 999 مرتبہ فلوپ ہوا تھا۔ تھامس ایڈیسن اس کو بناتے بناتے 1000ویں دفعہ وہ سکسیس ہوا اور دنیا کو لائٹنگ ملی، پرکاش ملا، اجالا ملا، اور دنیا کو اندھیرے سے نکلنے کا جو مادی اندھیرا ہے اس سے نکلنے کا اتنا بڑا سامان ملا۔ 1000ویں دفعہ وہ کامیاب ہوا۔ اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ انسان کو وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو، اگرچہ وہ بزنس مین ہے، بزنس کے فیلڈ میں ہے، فلوپ ہوتا ہے تو حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے۔ ایسے ہی وہ ایجوکیشن کے فیلڈ میں ہے، فلوپ ہوتا ہے تو حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، محنت جاری رکھنا چاہیے۔ چیونٹی کو تم نے دیکھا ہوگا، وہ اپنی منزل کی طرف چڑھتی ہے پھر گرتی ہے، پھر چڑھتی ہے پھر گرتی ہے، پھر چڑھتی ہے پھر گرتی ہے، مقصد یہ ہے فائنلی وہ چڑھ ہی جاتی ہے۔ ہمیں نظام فطرت یہ سکھاتا ہے کہ گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے، جو گھٹنوں کے بل چل رہا ہے وہ کیا گرے گا۔ اس لیے کبھی ناکامی سے، کبھی آپ جو ہے شکست کھا جانے سے ہمت نہ ہارو، حوصلہ نہ ہارو، حوصلہ رکھو، ہمت رکھو، پیدا کرنے والے پہ بھروسہ رکھو، جس نے ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں تجھے بے سہارا نہیں چھوڑا۔ ماں کے پیٹ میں اس نے تجھے غذا بھی دی، آکسیجن دی، ایک قطرے سے اس نے تیرا ڈھانچہ بنا دیا، اس شریر میں آتما کو پھونک دیا۔ وہ خدا جس نے ماں کے پیٹ میں بے سہارا نہیں چھوڑا، اتنے بڑے سنسار میں تجھے بے سہارا کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ سبحان اللہ، نعرہ بھروسہ کر، اس پہ یقین کر، اس کی طرح پلٹ کے آ جا، مسجدوں میں آ کر کے پیشانی جھکا دے۔ آج کے حالات کو دیکھ کے منوبل مت ٹوٹنے دو، حوصلہ مت ٹوٹنے دو۔ 999 دفعہ فلوپ ہونے والا ہمت نہیں ہارتا، آخر کار 1000ویں دفعہ یہ بلب کی ایجاد دنیا کو ملی۔ اس نے ایک چیز کا موجود نہیں ہے، وہ اس کی سینکڑوں ایجادات ہیں، اور اپنے دور کا سب سے بڑا سائنٹسٹ رہا، نوبل پرائز ملا۔ ورلڈ کے بڑے بڑے ٹاپ کے سائنٹسٹ اس کو سر کا لقب دیا کرتے تھے۔ میں تھامس ایڈیسن کی بات کر رہا ہوں، اس کی بات کر رہا ہوں جس کو اس کے اسکول سے نکال دیا گیا تھا کہ جاؤ تم اپنی ماں کو جا کر کے یہ لیٹر دے دو۔ اتنا بڑا سکسیسفل ملنے کے باوجود، اتنی کامیابی ملنے کے باوجود، جب دنیا کے ادبی حلقوں میں وہ سکہ رائج الوقت ہو چکا تھا، بڑے بڑے سائنٹسٹ اس کو بطور دلیل پیش کیا کرتے تھے۔ ایک دن اپنے گھر کی لائبریری میں ایسی کتابوں کی وہ تلاش کر رہا تھا، انہی کتابوں میں یا گھر میں کسی جگہ پر وہی لیٹر ملا جو ماں کو دیا گیا تھا۔ اس کے ذریعے سے اب وہ لیٹر ملا تو اس نے وہ لفافے میں سے لیٹر نکالا اور ایک جگہ پرسکون جگہ پہ بیٹھ گیا لیٹر پڑھنے کے لیے۔ اس نے جیسے ہی وہ لیٹر پڑھا، دل کا پیمانہ آنکھوں سے چھلک گیا اور وہ ڈبڈبا گئی آنکھیں، ماں کی باتیں یاد آئیں، اور ماں کا ویژن، ماں کا مقصد، ماں کی دور اندیشی، اور ماں نے اپنے بیٹے کے لیے جو خواب دیکھا تھا اس کو شرمندہ تعبیر کرنے کی ماں کی پلاننگ، وہ یاد کرتے کرتے رونے لگا، چونکہ ماں نے جو کہا تھا وہ لیٹر میں لکھا ہوا نہیں تھا۔ ماں نے وہ کہا جو ماں نے بیٹے کے لیے خواب دیکھا تھا، لیٹر میں لکھا ہوا یہ تھا کہ تمہارا بیٹا ہمارے اسکول کا سب سے زیادہ کن ذہن لڑکا ہے، تم عجیب الٹے سیدھے سوالات کرتا ہے، آئندہ اپنے بیٹے کو ہمارے کالج میں، ہمارے اسکول میں پڑھنے کے لیے نہیں بھیجیں، ورنہ ہم مجبور ہو جائیں گے اور ہم ضرورتاً پھر کوئی اور دوسرا قدم اٹھائیں گے۔ مہربانی کر کے اپنے بیٹے کو ہمارے اسکول میں مت بھیجنا۔ اس قدر غبی اور ایسے کن ذہن بچے کو پڑھانا ہمارے بس کا روگ نہیں ہے۔ لیٹر میں یہ لکھا تھا، مگر ایک ماں کی دور اندیشی نے، ایک ماں کے عزم نے، ایک ماں کے تعلیم یافتہ ہونے کا اثر، ایک ماں کی مستقل مزاجی کا اثر دیکھو کہ ماں نے ٹھان لیا کہ اپنے بیٹے کو مجھے سائنٹسٹ بنانا ہے، اپنے بیٹے کو علم کی دولت سے مالا مال کرنا ہے۔ تو بتاؤ دین نگر پور اور آس پاس سے آئے ہوئے میرے بھائیوں کہ ماں نے اس ایک گھسے پٹے پتھر کو نگینہ بنا کر کے دکھا دیا کہ نہیں دکھا دیا؟ سبحان اللہ۔ اور اس نے محنت کر کے تعلیم حاصل کر کے دنیا میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا دیا کہ آج تم عرص
نائب مجاہد ملت میں آئے ہوئے تمام زائرین تختیے دل پہ یہ پیغام لکھ کے لے جاؤ، فاقہ بھی کر لیں گے، پریشانیاں اٹھا لیں گے، رکشہ چلا لیں گے، ڈبل مزدوری کر لیں گے، لیکن اپنی نسلوں کو کسی کا غلام نہیں بننے دیں گے۔ اور غلامی سے نکلنے کا سب سے پہلا راستہ ہوتا ہے ایجوکیشن۔ جب تیرے بچے کے پاس نالج ہوگی، جب تیرا بچہ سسٹم کا حصہ ہوگا، جب تیرا بچہ IAS IPS ہوگا، جب تیرا بچہ دنیا کی نبض پہ ہاتھ رکھے چلنے لگے گا، جب تیرے بچے کے ہاتھ میں قلم کی طاقت ہوگی، تو دنیا تیرے بیٹوں کو، تیری نسلوں کو غلام نہیں بنائے گی، بلکہ دور سے کھڑے ہو کے سیلیوٹ مارے گی۔ میرے بھائیو، ایجوکیشن کی طاقت ایسی طاقت ہوتی ہے۔ اپنے بھارت کے راشٹرپتی رہے مسٹر APJ ابوال کلام، ان کی بہن نے ان کو پڑھایا، اخبار بیچ کے اپنے گھر کا خرچہ چلاتے تھے اور اخبار بیچ کر ہی اپنے اسکول کی فیس دیا کرتے تھے، مگر سنگھرش کیا، محنت کی۔ یہ ساری باتیں تو میں اس لیے سنا رہا ہوں، ہمت مت ہارو، حوصلہ نہ ہارو، اپنی صلاحیتوں کو ضائع نہ کرو، بس اپنا ویژن بناؤ، اپنا مقصد بناؤ، اپنے آپ کو موبائلوں کی نظر مت کرو، اپنی زندگی کو برباد مت کرو، عیاشیوں میں، خوشیشیوں میں اپنی زندگی کو تباہ و برباد مت کرو، شراب پینے میں یا جناب والا زندگی کو برباد کرنے میں، غلط ڈگر پہ زندگی کو نہ لے کر کے جاؤ۔ آج بھی تم مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت کے سانچے میں زندگی کو ڈھال لو۔ علامہ اقبال کی روح تمہیں آج بھی خطاب کر رہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت عرس حضور نائب حضور مجاہد ملت سرزمین دین نگر پور۔ کچھ نہیں بگڑا ہے، پلٹ کے آ جاؤ۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، سب جو سچویشن کریٹ ہو رہی ہے، یہ جو پورے صورتحال ہے، اس کے لیے کسی کو دوش نہ دو، کسی کو ذمہ دار نہ ٹھہراؤ۔ پھر میں وہی شعر پڑھ دوں گا جو پڑھنے والے نے پڑھا تھا، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا قافلہ لٹا ہے کیوں، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ کیا مجھے یہ سوال کرنے کا حق نہیں ہے کہ پورے مراد آباد منڈل میں ہمارے پاس انٹر کالج کیوں نہیں بنائے ہمارے نیتاؤں نے؟ کیا مجھے یہ سوال کرنے کا حق نہیں ہے کہ ہمارے پاس بڑے بڑے ڈگری کالجز کیوں نہیں ہیں؟ کیا مجھے یہ سوال کرنے کا حق نہیں ہے کہ ہمارے پاس انٹر کالجز کیوں نہیں ہیں؟ ہمارے پاس انجینئرنگ کالجز کیوں نہیں ہیں؟ کیا یہ کالجز بھی علماء بنا کر کے دیں گے؟ علماء پہ تنقید تو بہت ہوتی ہے، مگر علماء کا جو کام ہے وہ مدرسے چلا کر کے کر تو رہے ہیں، ایک دوسرے کی گالیاں سنتے ہیں، جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے، ایک دوسرے کی رسیدیں کاٹتے ہیں، تب جا کر کے وہ مدرسے چلاتے ہیں۔ کیا ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کو یہ نہیں چاہیے کہ جیسے PMU بنا ہوا ہے، اس کوالٹی کا ایک کالج ہمیں اور ہمارے بچوں کو وہ بنا کر کے دے دے؟ میرے بھائیو، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا قافلہ لٹا ہے کیوں، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ 5 کروڑ 4 کروڑ 3 کروڑ میں ٹکٹ تو خریدنے کا پیسہ آ جاتا ہے، مگر بچوں کے ہاتھوں میں قلم دینے کے لیے اچھے کالجز بنانے کی توفیق ان لوگوں کو نہیں ہوتی ہے۔ میں سلام کروں گا عامر بھائی کو جو حضرت کے برادر نسبتی ہیں، چلو انہوں نے ایک ڈگری کالج تو بنایا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا اور میں آج بھی کہتا ہوں، کوئی راضی ہو یا ناراض ہو، اب تک جو ہوا واٹ از گون از گون، مگر آئندہ کے لیے اپنے خطوط متعین کرو، آئندہ کے لیے اپنے بچوں کے ہاتھوں میں قلم دینے کی پرکریا شروع کرو، ورنہ یاد رکھو تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اپنے آپ کو ابھی سے ایک ویژن دو، ایک مقصد دو، جو سرکاران ماہرہ مطہرہ بار بار کہتے ہیں۔ میں بڑے ادب کے ساتھ کہوں گا کہ کاش تمام خانقاہوں نے البرکات کے پیٹرن پہ بہترین ادارے بنائے ہوتے، کاش تمام خانقاہوں نے یہ کام کیا ہوتا۔ چلو آئندہ کر لو۔ تو مجھے امید ہے کہ جس قوم میں حضرت مفتی نظام الدین صاحب میرے استاذ گرامی پچھلے سال تشریف لائے تھے، حضرت نے بھی جملہ کہا تھا، جس قوم میں، جس کمیونٹی میں 20 سے 25% ایجوکیشن آ جاتی ہے، پھر اس قوم کو کوئی غلام نہیں بنا سکتا۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ہمارے پاس ایجوکیشن کہاں ہے مجھے بتاؤ، ہمارے پاس تعلیم کہاں ہے مجھے بتاؤ، کتنی تعلیم ہے؟ 2% بھی تعلیم نہیں ہے۔ آپ پورے مراد آباد سے چلے جائیے سنبل تک، کتنے قصبات آتے ہیں، کہ ان سارے قصبات میں 1-2 IAS IPS ہیں ہمارے پاس، بمشکل نکلے تو 1 یا 2 نکلیں گے، جبکہ کتنے نکلنے چاہیے تھے۔ تم نے محنت ہی نہیں کی، تم نے سنگھرش ہی نہیں کیا، کوئی حکومت نہیں روکتی، ٹیلنٹ اپنی صلاحیت خود منوا لیتا ہے۔ ارے سمندر کو راستہ تلاش کرنا نہیں پڑتا، سمندر اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے شہر سنبھل کا لڑکا جج بنا, آپ کے کندرکی کا لڑکا جج بنا, اس کا باپ ٹھیلا بیچ کے وہ یہ کیا بولتے ہیں کھچڑا بناتا تھا, بریانی بناتا تھا, مگر اس کے باپ نے ویژن دیا بیٹا پڑھنا ہے اور اس نے کامیابی حاصل کی. آج اس کا بیٹا جج بن گیا محنت کر کے. اے جوانوں, موبائلوں پہ زندگی برباد نہ کرو, آنے والا وقت دیکھو, فیوچر دیکھو, اپنے آپ کو قابل بناؤ, دنیا کی ضرورت بنو. جب دنیا کی ضرورت بنو گے تو دنیا تمہیں اگنور نہیں مار سکتی. آج ہمارا کردار ہی ایسا ہے. آج وہ غیر مسلم بھائی دیکھتے ہیں شراب کی بھٹی پہ کھڑا ہے تو مسلمان کھڑا ہے, سنیما کے گیٹ پہ کھڑا ہے تو مسلمان کھڑا ہے, بدکاری کے اڈے پہ کھڑا ہے تو مسلمان کھڑا ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ شادیوں میں ڈیجوں کے آگے ریشوں کی طرح ناچ رہا ہے تو مسلمان ناچ رہا ہے. ادھر آزان ہو رہی ہے اور ان کا مسلمان آزان ہوتے ہوئے بھی اپنے ڈی جے بند نہیں کر رہا ہے. وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں تو تمہارا ادب کیوں کریں گے؟ 2% ہے ہندوستان میں سکھ سمودائے, اونلی 2% سکھ سمودائے, مگر نہ ان کی پگڑی اترتی ہے نہ ان کی داڑھی کٹتی ہے. اس کا اثر یہ ہے کہ ایک آواز اٹھ جائے تو پوری قوم ایک جگہ کھڑی ہو جاتی ہے. اپنی طاقت بنانے کی کوشش کرو, اور سب سے آسان طریقہ اور سب سے بہترین طریقہ وہی ہے کہ حضور کی سیرت کو اپنا لو. انشاءاللہ حالات آج بھی بدل جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد, سبحان اللہ. تو اگر تھام لے دامن رسول اکرم, تو اگر تھام لے دامن رسول اکرم, پھر تیرے سامنے دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ کیا ہے؟ واہ واہ واہ, بول ذرا زور سے بول میرے بھائی, زور سے بول. سبحان اللہ. بیت المقدس فتح ہوا, حضرت عمر جب تشریف لے گئے نا, بتاؤ ہمارے جوانوں کو پتہ ہی نہیں ہے, بتاؤ نا یہ باتیں, اپنے غیر مسلم بھائیوں کو بھی بتاؤ یار ہمارے بارے میں جو چلایا جا رہا ہے ایسا نہیں ہے, ہم لوگ ایسے نہیں ہیں. 2-4 کو ضرور وفادار مت کہو لیکن تمام قوم کو غدار مت کہو. یہ سمجھاؤ لوگوں کو, جب سمجھاؤ گے تبھی تو جب تمہارے پاس نالج ہوگی. اب ایک نئی بحث چل گئی کہ ان میں بھی 3 طبقے ہوتے ہیں, ایک اشراف کے, ایک ارذال کے, گجلاف کے, 3. حالانکہ یہ جھوٹ ہے, سراسر جھوٹ ہے. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا. ہمارے وہاں اسی برتن سے سید بھی کھائے گا, اسی سے پٹھان بھی کھائے گا, اسی سے انصاری بھی کھائے گا. اور تم نے دیکھا نہیں ہے ہمارے وہاں چھوچھات کہاں ہے, اونچ نیچ کہاں ہے؟ غلط بات ہے. کسی کے ذہن میں ہے تو وہ اس کی اپنی ذہنی اپج ہے. اسلام میں ایسا نظام نہیں ہے. اسلام تو صاف صاف اعلان کرتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے وہاں پیارا وہ ہے جو اللہ کے یہاں زیادہ عبادت کرتا ہے. اس میں برادری کا کانسیپٹ کہاں سے آ گیا؟ ہاں پہچان کے لیے یقیناً برادریاں ہیں. میرا اسلام تو ایسا پاکیزہ, اتنا پوتر اور ایسا ایکولیٹی کی بات کرتا ہے, اس طرح سے برابری کی بات کرتا ہے. دنیا میں مثال کسی کے پاس؟ سب سے زیادہ پوتر جگہ ہمارے پاس مسجد ہوتی ہے. مسجد میں یہ نظام آج بھی باقی ہے, صبح قیامت تک باقی رہے گا کہ آذان ہوتے ہی جو سب سے پہلے مسجد میں گیا ہے وہ امام کے جسٹ پیچھے بیٹھے گا, بالکل ایک دم جسٹ پیچھے, ایک دم جسٹ پیچھے. اب اس کے بعد کوئی وقت کے منتری بھی ہے, مثال کے طور پہ کوئی مسلمان ہے, وہ سرکشا پولر کے پیچھے بیٹھیں گے. جو اپنے آفس میں ساتھ بٹھائیں نہ بٹھائیں مگر خدا کا نظام ہے یہاں ساتھ نہیں, بعد میں آئے پیچھے بیٹھیے آپ. سبحان اللہ. دس از اسلام, دس از رول آف اسلام. ارے پڑھو اسلام کو. یہ سب جو چلتا ہے ڈھکوسلہ بازی جھوٹی بات ہے. اسلام بڑا پاکیزہ مذہب ہے مگر بدنام کرنے کا کام مسلمانوں نے کیا ہے. میں آپ کو بتا دوں اسلام کیسا پیارا مذہب ہے کہ وہ رکشا پولر آگے بیٹھا ہے, وقت کا منتری بھی اگر ہو اور کوئی مسلمان وزیر اعظم بھی ہو ہٹا نہیں سکتا. اتنی جرأت نہیں ہے کہ رکشا پولر سے کہ بھائی صاحب آپ پیچھے بیٹھیے ہم آگے, نہیں, پیچھے بیٹھنے پڑے گا. اور نظام دیکھ نماز کا, جب امام صاحب سجدے کے لیے تکبیر کہیں گے سارے نمازی سجدے میں ہوں گے. جا کر کے دیکھ لینا, سی سی ٹی وی لگے ہوں تو ویڈیوز دیکھ لینا کہ جب سجدے میں سارے لوگ گئے تھے تو جہاں پہ رکشا پولر کا پاؤں رکھا ہوا تھا اس پاؤں کے جسٹ برابر میں منتری جی کا سر رکھا ہوا تھا. صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے, تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بند. سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد, واہ واہ, بہت اچھے, سبحان اللہ سبحان اللہ. اسلام کے بارے میں بنیادی معلومات حاصل کرو میرے بھائیوں. اسلام بڑا پیارا مذہب ہے اور اپنی نسل کو, یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس شکایت ہے, اور اس شکایت نہیں ہے بلکہ ثبوت بھی ہے کہ مسلم محلوں میں, مسلم قصبات میں شراب کی عادت بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ ہے, اور شراب جیسے نالی کا پانی ہوتا نا, گندا پانی, وہ نہیں جو بارش کا پانی جو نالی, نہیں, گندا پانی ناپاک, وہ بھی اتنی حرام نہیں ہے جس قدر حرام شراب ہے بھائیوں. اس لیے اس عادت کے خلاف آپ لوگ سوشل بائیکاٹ کیجئے, اس عادت کے خلاف سوشل ایک آپ جو ہے اپیل جاری کیجئے, عمل کیجئے.
کسی کے گھر میں کوئی بیٹا، کوئی بھائی، کوئی باپ اس راستے پہ ہے، اس کو سمجھائیے زندگی برباد نہ کرو، پلٹ کے آ جا۔ یہ سٹا بھی کھیل رہے لوگ، سٹا کھیل رہے مالدار بننے کے لیے، حالانکہ آج تک کسی سٹوریے کو تم نے مالدار بنتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ وہ اگر 5 لاکھ روپے جیتا ہے تو جب تک 10 نہیں ہار جائے گا اس کا کھانا ہضم ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ نظام ہے، وہ سمجھ میں نہیں آئے گا اس کے۔ اس لیے حلال طریقے سے بزنس کرو۔ میں نے گزشتہ سال بھی کہا تھا تجارت کرو، انویسٹ کرو، حلال طریقے سے تجارت کرو۔ اللہ نے تجارت میں بڑی برکت رکھی ہے۔ خالی مت بیٹھو، اپنے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کرو۔ اور جو تعلیم کے فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، مثلا حضرت مفتی غلام رحمانی صاحب یہ ادارہ بنانے دست و بازو بنو، بہترین مشورے ان کے سامنے رکھو کہ ہم حضرت یہ چاہتے ہیں، یہ شعبہ بھی رہے، یہ سبجیکٹ بھی رہے، مشورے دو کہ ادارہ بن رہا ہے ماشاءاللہ، ہم آپ سب پورے دین نگر پور والے آپ کے ساتھ ہیں، ہاں قدم سے قدم ملا کے چل رہے ہیں۔ آپ ایک کالج بھی بنائیے، جب ان کے دست و بازو بنیں گے تو مجھے امید ہے کہ مفتی غلام رحمانی صاحب کو اللہ نے یہ جگرا، یہ حوصلہ دیا ہے کہ الحمدللہ میرے رب نے چاہا جیسے ادارہ بنایا ہے ویسے ہی یہ کالج بھی بنا کر کے دکھا دیں گے آپ کو۔ سبحان اللہ، زور سے بول دیجئے، زور سے بول دیجئے۔ سبحان اللہ۔ لکیر وہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، شعلہ بھی تیرے ہاتھ میں گلزار بنے گا، شعلہ بھی، میرے ساتھ پڑھیں سارے لوگ، شعلہ بھی تیرے ہاتھ میں گلزار بنے گا، جس دن تو محمد کا وفادار بنے گا، بولو، جس دن تو محمد کا وفادار بنے گا، بدلیں گے لب و لہجن ہم ہونٹ سیئیں گے، پینا جو پڑا زہر تو ہم زہر پیئیں گے، ہنس ہنس کے ہر ایک قیب کے عالم میں جیئیں گے، دنیا میں تیرے نام کو رسوا نہ کریں گے، بولو، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کر، ایک دفعہ سارے لوگ ہاتھ اٹھا کے پڑھ دو، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے، ہم دل سے ہر ایک، یہ میں مفتی صاحب کی طرف سے پڑھ رہا ہوں، اور ہمارے دہلی کی سرزمین سے تشریف لائے ہمارے حضرت سید صاحب قبلہ کی طرف سے، تمام علماء ذوی الاحترام کی طرف سے، اور مجھے یقین ہے کہ میں آپ کی طرف سے بھی پڑھ رہا ہوں۔ ہم دل سے ہر ایک نقش قدورت کو مٹا کر، تفریق کے بھڑکے ہوئے شعلوں کو بجھا کر، دم لیں گے ہم انسان کو انسان بنا کر، آباد یہ اجڑا ہوا کا شان کریں گے، بولو، مر جائیں گے ایمان کا، اللہ نے جتنی آواز دی ہے اتنی سبحان آواز اللہ، پڑھ دو، واہ مر واہ، جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے، قرآنی ہی دستور اساسی ہے ہمارا، قائد بھی محمد سا مثالی ہے ہمارا، اب ہم کسی رہبر کی تمنا نہ کریں گے، بولو، مر جائیں گے، ہمارے مولانا ارشد القادری صاحب ماشاءاللہ، اللہ شاد و آباد رکھے، پڑھیں سارے لوگ جھوم کے، مر جائیں گے، مر جائیں گے ایمان، اچھا ایمان کا کوئی سودا بھی کر دے تو کیا موت سے بچ جائے گا؟ نہیں، نہیں بچ سکتا، پھر بھی نہیں بچ سکتا، تو جب موت آنا ہی ہے اور وہ بھی معاذ اللہ کوئی ایمان چھوڑ دے، نہیں، ہم کربلا والے ہیں، جان دے سکتے ہیں مگر ایمان، آواز آئی ایمان، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے، آمین بولیے گا، دعا کر رہا ہوں، صدیق کا دل زور علی بخش دے یا رب، فیاضی عثمان غنی بخش دے یا رب، فاروق سی عالی نظری بخش دے یا رب، ہم زندہ رہے رسم کلیمہ نہ کریں گے، بولو، مر جائیں گے، آواز آئے، مر جائیں گے، ہاتھ اٹھا کے بولو، مر جائیں گے ایمان کا، بس وہیں پہ آتا ہوں، آدھی روٹی کھائیے، بچوں کو پڑھانے کا من تو بنائیے، ارے پڑھائیے، ہیں
آج یہ اب بالکل ساری باتیں یہ جھگڑے برادریوں کے اور پارٹی بندی کے وہ الیکشن کے ٹائم پہ دیکھ لیں گے بس. باقی تو بھیا اپنا سارا فوکس اپنے بچوں کی ایجوکیشن پہ ہے بس. بھیا بچوں کو پڑھانا ہے اور قرآن مجید پہلے پڑھانا، سب سے پہلے ان کو دین کی ضروری تعلیم دلانا ہے. کئی بیٹے ہیں تو ایک کو عالم دین بنانا ہے، باقی پڑھانا تو دین کی بنیادی تعلیم، پاکی ناپاکی، حلال و حرام، عقائد، یہ سب چیزیں سکھانا ہے. اس کے بعد ایک بیٹے کو ایسے کریں گے ڈاکٹر بنا لیتے ہیں. اور ہاں میں تو کہتا ہوں ڈاکٹرز تو کافی بننے تنویر اشرف صاحب، اب ضرورت ہے لائر بنانے کی، ایڈوکیٹ بنانے کی ذات. چونکہ جب وہ لائر ہوگا تبھی تو وہ کہے گا کہ 1991 کا جو ایکٹ ہے پلیس آف ورشپ ایکٹ، وہ یہ کہتا ہے کہ کسی کی عبادت خانے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی، جو جیسا تھا 1947 کے وقت ویسے ہی رہے گا. ایڈوکیٹ ہوگا تبھی تو کہے گا نا، مظلوموں کا کیس لڑے گا، جو بے گناہ سازش کے تحت بندی بنا دیے جاتے ہیں ان کا کیس لڑے گا، جن کے پاس فیس ادا کرنے کو پیسے نہیں ہوتے ان کا کیس لڑے گا. اپنے بچوں کو ایڈوکیٹ بناؤ. اللہ کی قسم میری خواہش یہ ہے کہ تمہارا بیٹا صرف ضلع کورٹ کا ایڈوکیٹ نہ بنے. میرا رب چاہے اپنے کرم سے تو تمہارے بیٹے کو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا وکیل بنا دے. آمین بولو، زور سے بولو. LLB کراؤ بچوں کو، یہ ضروری ہے. اور ان کو دین کی تعلیم بھی دلاتے رہو تاکہ جو مسلم پرسن اللہ پہ سوالات ہوتے ہیں اسلام کے بارے میں ہوتے ہیں وہ لاجیکل اور لیگل وے میں اس کے جوابات دے سکیں. یہ تبھی تو ہوگا جب تعلیم ہوگی، تبھی تو ہوگا جب ایجوکیشن ہوگی. اسی لیے میں بار بار یہ کہتا ہوں آدھی روٹی کھائیے، بچوں کو پڑھائیے. ہاں یہ من بنا کے جائیے کہ بھیا پڑھانا ہے اپنے بچوں کو. یہ ایک قریب میں رامپور کے پاس مجھے اچانک یاد آ گیا، ایک ولیج میں پروگرام گیا، 40ویں کا پروگرام تھا. تو انہوں نے 7 بھائی تھے، 7 بھائیوں میں سے 6 بھائیوں نے یہ طے کیا، ایک بھائی کے لیے چھوٹا تھا ان کا، وہ سب سے چھوٹا بھائی، کہ بھائی تمہیں ہم پڑھنے بھیجیں گے. MBBS ڈاکٹر بنایا اور انہوں نے اسپتال کھولا وہاں پہ اس میں میرٹھ میں. میں گیا بھی ہوں، ایک دفعہ ملاقات ہوئی تھی ان سے. تو بتا رہے تھے ہم نے ایک اپنے بھائی کو MBBS بنایا. اب اس نے ہمارے بیٹوں کو یعنی اپنے بھتیجوں بھتیجیوں کو کئی کو نیٹ کے ایگزام نکلوا دیے اور کئی بیٹے ان کے کئی گھر میں ان کے BOMS ہو گئے اور الحمدللہ علم دین بھی پنپ رہا ہے. یعنی ایک چراغ جلا تو پورا خاندان علم کی روشنی سے مالا مال ہو رہا ہے. ایسے ہی تم بھی ویژن بناؤ اپنا کہ ہمیں بہرحال، چونکہ میرے نبی نے تعلیم کے بارے میں جتنا زور دیا ہے دنیا کے کسی لیڈر نے اتنا زور نہیں دیا ہے تعلیم کے بارے میں. مگر افسوس یہ ہے کہ سب سے زیادہ جہالت ہمارے وہیں پر ہے، جبکہ حضور نے تعلیم کے بارے میں جنگ اور ماشاءاللہ عامر بھائی بھی تشریف لائے. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے انہوں نے ڈگری کالج بنایا. اور میں نے تو سنبھل میں بھی یہ بات کہی کہ دیکھو ہمارے دین نگر پور میں وہ ایک عام سادھارن سے ہیں، کوئی نیتا یا کوئی لیڈر تھوڑی ہیں، بس ان کا من ہوا بزنس مین ہے. اور یہ میں امیروں سے بھی کہتا ہوں، مالک نے تمہیں دولت دی ہے تو اپنی دولت کو فضول خرچیوں میں پانی کی طرح مت بہاؤ، بلکہ اپنی دولت کو مظلوموں کی طاقت بنانے کی کوشش کرو، اپنی دولت کو قوم کے کام میں لانے کی کوشش کرو اور اپنی دولت کے ذریعے سے غریب بیٹیوں کی شادیوں کا اچھا میں ابھی کہہ رہا تھا، میں نے ابھی ہم بیٹھے تھے، ہمارے ان کا نام بھی تو عامر بھائی ہے نا جو اپنے ساتھ حج پہ گئے تھے، عمران بھائی. اچھا کوئی بات نہیں ہے، وہ عامر عمران مادہ تو ایک ہی ہے، مشتق منہ تو ایک ہی ہے ماشاءاللہ. یہ ہمارے ساتھ حج پہ تھے ماشاءاللہ، ایک دلی محبت ہے. اچھا مجھے غلام رحمانی صاحب کا کال گیا کہ آنا ہے، حالانکہ مجھے رتن پور بھی جانا ہے. تو میں نے کہا بھائی بالکل آؤں گا، چونکہ میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ ان محبتوں کو کبھی نہ بھولو جو تمہیں اس وقت بھی جانتے تھے جب کوئی نہیں جانتا تھا. مجھے رحمانی صاحب نے اس وقت یہاں بلا کے تقریریں کرائیں جب میری تقریریں اتنی نہیں ہوتی تھیں. اب تو اللہ کا شکر ہے بھارت میں جتنے صوبے ہیں، شاید یہ میگھالیہ کو چھوڑ دو، ادھر تو خیر جانا ویسے بھی خطرے سے خالی نہیں ہے، باقی تو سب جگہ جاتے ہی ہیں الحمدللہ. تو یہ نہیں ہے کہ اب ہم اللہ نے بہت زیادہ شہرت دی تو یہاں نہیں، انہوں نے ہمیں اس زمانے میں بلایا اور اس میں مجھے کوئی شرم نہیں ہے، چونکہ ہم احسان فراموش نہیں ہیں، احسان سناس لوگ ہیں. ہم اس زمانے میں بلایا جب شاید ہمیں اتنا لوگ نہیں جانتے تھے، تب میری تقریریں ہمارے رحمانی صاحب کرایا کرتے تھے. تو میں نے کہا شرکت تو ضرور ہوگی، اگرچہ انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھا جائے، لیکن آؤں گا ضرور. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے انہوں نے مقصد لیا کہ پڑھانا ہے، ان کے دوست ہیں، ارے بھائی عمران بھائی ہے ان کا نام، اچھا ان کا عمران، تمہارا عامر.
میں ان سے عمران بھائی سے کہوں گا، ان کے ایک ساتھی ہمارے وہاں نعیم نام ہے ان کا، ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، ان کو بھی یہ مشورہ دو کہ وہ تھوڑا یہ جو چلتا رہتا گاؤں میں جھگڑا، اس کو اگنور مار کے کوئی ذرا تعلیمی ادارہ بنا دیں، کوئی انسٹیٹیوٹ بنا دیں۔ دیکھو علماء تو مدرسے ہی بنائیں گے نا، آپ لوگ یہ کام کرو، ہم یہ کام کریں تو انشاءاللہ قافلہ اپنا پار لگ ہی جائے گا۔ سبحان اللہ۔